السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 4 ہے سورہ آل عمران، رکوع نمبر 2 اور آیت نمبر 109 کے بعد۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، رکوع نمبر 2 آیت نمبر 109 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم ہو تم خیرہ بہتر اچھے امت امت، نبی کریم علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، تم ایک اچھی امت ہو۔ ساری امتوں کے مقابلے میں تمہارا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ اخرجت نکالی گئی ہے یہ امت للناس واسطے تمام لوگوں کے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں سے چن لیا ہے، قیامت تک کے لوگوں کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، ان کو اللہ کا دین سکھانے کے لیے۔ تامرون، تم حکم دو گے، بالمعروف، ساتھ حقیقی بھلائی کے کاموں کے، وتنہون، اور تم منع کرو گے، روکو گے، عن المنکر، تمام حقیقی برے کاموں سے، وتؤمنون، اور تم ایمان لاؤ گے، باللہ، ساتھ اللہ کے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے آسمانی دین پر، اللہ کی ذات پر اور اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین پر ایمان لاؤ گے۔ ساری دنیا کو نیکی کا حکم دو گے، تمام لوگوں کو تم برائی سے روکو گے۔ یہ 3 کام اللہ فرماتے ہیں، یہ کرو گے تو تم ساری امتوں سے افضل ہو، اعلیٰ ہو، بہتر ہو۔ اب یہ 3 کام یہ پہلا ہے، ایمان وہ خالص ہونا چاہیے، ایمان میں ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کو ملاوٹ والا ایمان وہ قبول نہیں ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی ملاوٹ کی چیز دی جائے تو تم اس سے آنکھیں پھیر لیتے ہو۔ تو اللہ رب العزت وہ ملاوٹ کا ایمان اس کو نہیں پسند کرتا۔ ملاوٹ کا ایمان منافقین کا ہوتا ہے۔ منافق کا ایمان وہ ملاوٹ والا ہوتا ہے، اس میں کفر بھی شامل ہوتا ہے، شرک بھی۔ اس لیے وہ منافق کا ایمان وہ ہوتا ہے ملاوٹ والا، لیکن ایمان والوں کا ایمان خالص ہوتا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی منافقت، شرک، کفر کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس امت کے وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اپنے دین کی خدمت کے لیے، دین کو ساری دنیا میں پھیلانے کے لیے، ان کی یہ 2-3 صفات یہاں اللہ نے بیان کی ہیں۔ دوسرے مقام پر دوسری بھی ہیں ایمان والوں کی صفات ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان لو۔ اللہ یہ مرکزی چیز ہے، تمام ایمانیات میں سے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، پھر اللہ کے بتائے ہوئے پیغمبروں، کتابوں، فرشتوں، آخرت پر ایمان، یہ سارے اللہ کے بتائے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان خالص ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم لوگوں کو حقیقی نیک کاموں کا حکم دو گے۔ بہتر امت اس وقت بنو گے جب تم لوگوں کو، ساری دنیا کو، اللہ کے آسمانی قرآن کے ذریعے نیک کاموں کا حکم دو گے۔ تیسری بات ہے وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اللہ کے قرآن کے ذریعے تم سب لوگوں کو تمام برائیوں سے روکو گے۔ اللہ کا قرآن اس کے ذریعے کیوں کہ اللہ کا قرآن دنیا کے لیے دلیل بن کر آیا ہے، دلیل، ثبوت۔ تو یہ دلیل نیکی کا حکم دینے کے لیے بھی کچھ دلیل چاہیے، برائی سے روکنے کے لیے بھی کوئی دلیل چاہیے۔ تو یہ روکنا اور حکم دینا، اس کے لیے دلیل یہ بہت ضروری ہے۔
اس لیے اللہ کا قرآن جو ہے یہ دلیل ہے، پیغمبر جو ہے دلیلیں لے کر آئے ہیں، ثبوت لے کر آئے ہیں۔ تو پھر جو ہے یہ امت جو ہے اگر 3 چیزیں اس کے اندر ہوں گی، 3 صفات ہوں گی، تو پھر یہ ہے ساری امتوں سے افضل ہو جائے گی۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم جو ہے تمہیں ساری امتوں پر گواہ بنایا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب نوح علیہ السلام کی امت جو ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور جھوٹ بولے گی کہ ہماری طرف تو یہ نوح علیہ السلام آئے نہیں تھے، تو اس وقت نبی علیہ السلام کی امت کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے گواہی کے طور کے لیے، اور یہ امت جو ہے وہ گواہی دے گی نوح علیہ السلام کے حق میں اور ان کی قوم کے خلاف کہ یا اللہ یہ نوح علیہ السلام کی امت جھوٹ بولتے ہیں، نوح علیہ السلام ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے 950 سال ان کو واعظ و نصیحت کی تھی، لیکن انہوں نے جو ہے بت پرستی، شرک اور کفر نہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ اعتراض کریں گے یا اللہ یہ تو سب سے آخر میں آئے، ہمارے مطلب یہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ تو یہ امت کہے گی اے اللہ جو تو قرآن پاک جو تو نے ہمارے لیے اتارا تھا اس میں لکھا تھا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال واعظ و نصیحت کی تھی، لیکن انہوں نے کفر اور شرک نہیں چھوڑا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے پانی کے عذاب میں غرق کر دیا۔ اور اس ہماری وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی پر گواہی دیں گے کہ اے اللہ جو تو نے قرآن مجھ پر اتارا تھا اس میں ایسے ہی لکھا تھا جیسے میری امت کہتی ہے، لہٰذا یہ میری امت کی گواہی سچی ہے، اور نوح علیہ السلام کے یہ جو مجرمین کافر ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی عظمت ہے، عزت ہے اللہ کے ہاں اس امت کی، لیکن اس کے لیے جو ہے 3 کام جو ہے کم از کم یہ ضروری ہیں کہ وہ ایمان لائیں اللہ پر۔ یہ جملہ جو ہے یہ سارے دین پر لاگو ہوتا ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا کہ اللہ جو حکم دے، جو فیصلے کرے، جو نصیحتیں کرے، پورے قرآن کی آسمانی تفسیر، ہر بات چھوٹی بڑی پر جو ہے یہ ایمان لائیں، یہ ایمان ہے۔ اللہ نے کہا پیغمبروں پر ایمان لو، لائے جی، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر، آخر کے دن پر، اللہ نے فرمایا ہم ایمان لائے۔ تو یہ پہلا جملہ جو ہے ایمان باللہ جو بہت وسیع ہے، اس کے اندر ہی سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم بہتر امت ہو ساری امتوں سے، جس کو اخرجت نکال دیا گیا ہے، یعنی چن لیا گیا ہے، اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہیں آخری پیغمبر جو ہے تمہیں نصیب ہوا ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو ساری کائنات سے افضل ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تم تو بہت خوش نصیب ہو، اور یہ ہم نے اپنی خوش نصیبی کو بدبختی میں بدل لیا۔ ہم نے اس پیغمبر کی باتیں جو ہے ان کو چھوڑ کر ہم اپنے گمراہ مولویوں، پیروں، اعلیٰ حضرت اور جو ہے اپنے مرشدوں کے پیچھے ہم لگ گئے، جو سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، جس نے بیت المقدس کے اندر معراج کی رات میں سارے نبیوں کی امامت کروائی، جس کو اللہ تعالیٰ 7واں آسمان سے اوپر لے گئے مشاہدہ کرانے کے لیے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، ہم اپنے پیغمبر کو اس لیے معراج پہ لے گئے کہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، کہ آسمانوں پر جو ہے مخلوق دیکھ لیں۔ 7ویں آسمان جو ہے وہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے، بیت المعمور، سدرۃ المنتہا بیری ہے، جنت المأویٰ ہے۔ پیغمبروں کو دیکھا، بیت المقدس کو دیکھا، جہنم کو دیکھا اس رات نبی کریم علیہ السلام نے۔ تو بڑے دکھ کی بات ہے، جس نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، ہم اس کی بات چھوڑ کر ہے جو اپنے مولویوں کی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی؟
پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں 1-2 دن میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو روحوں کے جہان میں سب کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا تھا کہ تم میں سے کسی کے دور میں بھی میرا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تم نے اپنی بات چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ رہے۔ یہ کوئی چھوٹی سی عظمت ہے؟ یہ کوئی چھوٹی سی شان ہے؟ کیا قیمت لگائی ہے ہم نے اس پیغمبر کی عظمت کی؟ ہم نے اس کو چھوڑ کر جو ہے اپنے پیروں، اپنے اعلیٰ حضرت، اپنے جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کے ہم پیچھے لگ گئے۔ یہ ہم نے انصاف کیا اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، یہ ہم نے انصاف کیا اس اللہ کے قرآن کے ساتھ، یہ ہم نے قرآن اور صاحب قرآن محمد رسول اللہ کی عظمت کو، شان کو، عظمت کو ہم نے یہ کوئی حاصل کیا؟ کتنے دکھ کی بات ہے۔ اور آج ہم دنیا میں سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہیں۔ جو برائیاں اس ملک کے اندر پائی جاتی ہیں شاید کسی اور ملک کے اندر نہ ہوں۔ عورتوں کے ساتھ ظلم، غریبوں کے ساتھ ظلم، بے گناہوں کے ساتھ ظلم، ہر ایک کے ساتھ ظلم ہی ظلم ہے۔ کیا ہم نے اپنے پیغمبر سے یہ سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اور ہم نے اپنے پیغمبر کے آسمانی قرآن اور اس کی تفسیر سے ہم نے یہ سیکھا ہے کہ قرآن کی باتوں سے اختلاف کرو، نبی کچھ کہے تم اس کے الٹ چلو؟ کیا ہم نے یہ سیکھا ہے دین؟ افسوس ہے، اللہ نے تو اس امت کو جو ہے اس کا انتخاب کر کے باقی امتوں پر فضیلت دی ہے، لیکن یہ امت وہ کارنامے کر رہی ہیں کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یہ حقیقت ہے، علامہ صاحب کا جو ہے مصرع یہ بالکل صحیح ہے۔ جو ظلم ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں، اور خاص طور پر اس دور میں جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہے اس کا تو طوفان ہی آ گیا ہے۔ جہاں بھی عورت پائی جاتی ہے وہ اس کو جو ہے پکڑ لیتے ہیں اور وہ ظلم کرتے ہیں کہ دل کانپ اٹھتا ہے۔ اس بیچاری کی ساری زندگی برباد کر دی، کوئی اس کا ٹھکانہ نہیں بنے گا، کوئی اس کو قبول نہیں کرے گا، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں۔ کیا کر رہے ہیں یہ حکمران، کیا کر رہے ہیں یہ علماء اور مفتی، کیا کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے جج؟ کون سا انصاف دے رہے ہیں اس قوم کو؟ ظلم دے رہے ہیں سارے مل کر۔ ہم نے تو ساری دنیا کے سے جو ہے وہ برائی کا خاتمہ کرنا تھا، اور ہم تو اپنے ملک میں کوئی اندر جو ہے وہ ایسی برائی ہم نے جو اکٹھی کر لی ہے ساری دنیا کی کہ وہ مسلمان ہیں جن دیکھ کے شرمائیں یہود۔ تو احساس نہیں ہے ہمیں کہ ہمارے اللہ نے ہمیں کتنی عظمت دی ہے، کتنی شان دی ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ جو ہے الانعام کی 26 نمبر آیت میں فرمایا کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ۔ یہ ظالم نہ تو لوگوں کو قرآن سمجھ کر پڑھنے دیتے ہیں اور نہ خود پر پڑھتے ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے ہم نے تو قرآن پڑھ کر سیکھ کر ہم نے ساری دنیا میں اس کا پیغام پھیلانا تھا، تاکہ قیامت کے دن کافر ہمارے خلاف مقدمہ نہ کریں گے یا اللہ اس امت نے ہمیں تو قرآن پہنچایا ہی نہیں تھا۔ یہ یاد رکھیں، اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کے پاس ایک آیت کا بھی میری طرف سے علم ہے تو اس کو آگے پہنچا دیں۔ یاد رکھیں، ہم نے پکڑے جانا ہے، اس دنیا ساری دنیا کے پاس ہم نے قرآن کا پیغام پہنچانا ہے، لیکن ہم تو اب خود نہیں پڑھتے، نہ اپنوں کو پڑھنے دیتے ہیں۔ اور میں نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے کہ اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن جو 19واں پارہ ہے، سورت پہلا رکوع ہے اور سورت جو ہے فرقان ہے، آیت نمبر 33 سے پہلے ہے، پہلے رکوع میں بہرحال وَيَقُولُ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ جتنی اللہ نے اس امت کو جو ہے کھرے ایمان کے ساتھ
نیکی کا حکم دینے کے ذریعے، برائی سے روکنے کے ذریعے جتنی اللہ نے اس امت کو جو ہے عظمت دی ہے، شان دی ہے، اتنا اس کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل بھی کیا ہے۔ اولئک کالانعام بل اضل، یہ جانوروں سے، کتوں سے، خنزیروں سے بدتر ہو گئی ہے۔ انہوں نے اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رب کو پہچانا ہی نہیں ہے انہوں نے۔ کتا جو ہے اس کا مالک ایک ٹکڑا چھوٹا سا روٹی اس کو کھلا دے، اس کے پاؤں میں لیٹتا ہے وہ، اس کو پتہ ہے یہ میرا آقا ہے، یہ میرا محسن ہے۔ ہمیں نہیں پتہ ہمارا محسن رب جو ہے اس نے ہمیں کیا کیا نعمتیں اس نے دی ہیں، یہ بولنے کی زبان، یہ سننے کے لیے کان، یہ دیکھنے کے لیے آنکھیں، یہ ہاتھ جو ہے وہ سوچنے کے لیے دل و دماغ، اور کام کرنے کے لیے ہاتھ، چلنے پھرنے کے لیے پاؤں، کیا کچھ نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ پھر زمین سے بے بہا پھل پیدا ہوتے ہیں، نعمتیں، سبزیاں ہیں، اناج ہے۔ ہمیں اپنے رب کی پہچان ہی نہیں ہے۔ ہم سے تو کتا بہتر ہے، جو اپنے مالک کا روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا کھا کر اس کے پاؤں میں لیٹ جاتا ہے۔ مسلمانوں، ہمیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ہماری آنکھوں پر کفر و شرک، منافقت کا ایسا پردہ جو ہے چھا گیا ہے کہ ہمیں نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ تو سورہ میں کہہ رہا تھا کہ 19واں پارہ پہلا ہے، جو ہم پہ مقدمہ ہوگا قیامت کے دن۔ میں پہلے بھی یہ کہتا رہوں، اللہ کی قسم، اگر ہمارا ایمان ہو کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینا ہے، ہمارا کھانا پینا چھوٹ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، کہ جو اللہ کے باغی ہیں انہوں کو کم ہنسنا چاہیے، زیادہ ان کو رونا چاہیے۔ جو کچھ انہوں نے اللہ کی زمین پر فساد پیدا کیے ہیں، ان کو اپنے کرتوتوں پر رونا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے، ہنسنا نہیں چاہیے۔ تو اللہ کی عدالت میں جب نبی علیہ السلام مدعی ہوں گے، عدالت اللہ کی، اور مدعی نبی علیہ السلام ہوں گے کہ یا اللہ میرا اس کلمہ پڑھنے والوں نے اس قرآن کو پشت پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا، اس کو سامنے رکھ کر اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے پیٹھ پیچھے رکھ دیا تھا۔ یاد رکھیں، اس مقدمے میں ہم نہیں بچ سکیں گے۔ نبی علیہ السلام مقدمہ کریں گے اور اللہ انصاف کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو ہم نے اس قرآن کے ساتھ سلوک کیا ہے، کوئی قوم بھی اپنی کوئی کتاب جو ہے وہ بغیر سمجھے نہیں پڑھتی، اگر بغیر سمجھے پڑھتی ہے تو یہ قوم جو ہے پڑھتی ہے۔ اس قوم کے جاہلوں نے، جعلی علماء اور جعلی مفتیوں نے لوگوں کو اس قرآن پڑھنے سے روکا ہے، سیکھنے سے روکا ہے۔ جب کسی قوم کے علماء اور مفتی جو ہے وہ قوم کو گمراہ کریں، اللہ کے دین سے جو ہے ہٹا کر جو ہے کفر کی طرف لے جائیں، منافقت کی طرف لے جائیں، تو اس قوم کو پھر ہدایت کون دے گا؟ کون دے گا ہدایت؟ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام عالم دین تھے نا، انہوں نے دی نا ہدایت امت کو۔ آج امت کا کون سا عالم ہے جو لوگوں کو جو ہے برائی سے روک رہا ہے اور نیکی کا حکم دے رہا ہے؟ کہ ان مولویوں مفتیوں کی بیٹیاں نہیں ہیں، بہنیں نہیں ہیں، عزتیں نہیں ہیں، یہ کس طرح سب کچھ ہضم کر رہے ہیں معاشرے کے ظلم جو ہے۔ تو اللہ نے ہمیں جو ہے اس امت کو چن دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، دنیا کو نیکی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے۔ ایمان لانے، حقیقی ایمان لانے کے بعد یہ ہم ایمان کے بعد یہ دو کام کریں گے، ساری دنیا کو برائی سے روکیں گے اور ساری دنیا پر اللہ کا حکم جو ہے ہم ان پر نافذ کریں گے، ان کو بتائیں گے، تو پھر ہم جو ہے ساری امتوں سے افضل ہوں گے۔ اور اگر ہم نے ساری امتوں سے گھٹیا ایمان اور گھٹیا عمل کیا تو پھر ہمیں اپنا مقام سمجھ لینا چاہیے۔
فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اور اگر ایمان لے آتے خاص کتاب والے یہودی عیسائی اور یہ قرآن والے صحیح ایمان لے آتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، البتہ بہتر ہوتا بات سن کے۔ اہل کتاب مخصوص ہیں، لیکن ہماری بھی کتاب ہے، ہم بھی اہل کتاب ہی ہیں۔ اگر ہم جو ہے ایمان لے آتے جس سے ایمان لانا چاہیے تو ہمارے لیے بہتر تھا، دنیا بھی ہماری سمر جاتی اور آخر بھی سمر جاتی۔ فرمایا منہم المومنون، ان اہل کتاب میں سے حقیقی ایمان والے بھی ہیں، المومنون حقیقی ایمان والے، وہ اکثر اور زیادہ ان کے الفاسقون حقیقی نافرمان بھی ہیں، ان کی اکثریت جو ہے نافرمان ہے۔ اور یہی آپ اسی جملے کی جو ہے روشنی میں اپنے قوم کو دیکھ لیں کہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں ایمان والے۔ سارے ملک میں کتنے علماء ہیں، مفتی ہیں، جو لوگوں کو جو ہے کافروں کے فتنے سے روک رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے طریقے پر سورہ کافرون کے نازل ہونے پر اس کے حکم پر جو ہے عمل کرتے ہوئے کون ہیں، جو کتنے عالم ہیں جو ہے لوگوں کو جو ہے روک رہے ہیں کفر سے، کافروں کے فتنے سے، اور کافروں کو برملا کہہ رہے ہیں کہ کافر لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا میرے لیے۔ کتنے عالم ہیں ہمارے ملک میں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ایک عالم بھی ایسا ہوتا نا، ایمانداری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک عالم بھی میڈیا پر جو ہے وہ کہہ دیتا کہ یہ کافروں کا فتنہ جو ہے اس کا نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا ہے، مسلمانوں تم بھی اس کو بائیکاٹ کرو، یہ فتنہ ہے۔ تو عالم دین کے صرف اعلان سے ہی 50% جو ہے لوگ جو ہے فوراً جو ہے وہ سیدھے ہو جاتے، درست ہو جاتے کہ یہ عالم دین کہہ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے بائیکاٹ کیا کافروں کے کفر کا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دین کو فتنہ قرار دیا اپنے قرآن میں۔ ایک بھی عالم دین جو ہے وہ میڈیا پر آ کر جو ہے یہ پیغام دے دیتا ہے اس قوم کو، تو آدھی قوم جو ہے اسے ایک پیغام سے ہی درست ہو جاتی۔ لیکن کسی ایک عالم نے بھی یہ جو ہے اعلان نہیں کیا اس ملک کے اندر، سب عالم، سب مفتی، سب جعلی مال کافروں کے فتنے کی حمایت کر رہے ہیں۔ فرمایا منہم المومنون، ان میں سے المومنون حقیقی ایمان والے بھی ہیں، وہ اکثرہم اور زیادہ ان کے الفاسقون حقیقی نافرمان ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے تم کو، الا اذى، سوائے تھوڑی سی اذیت کے، تکلیف کے۔ فرمایا کافر جو ہیں وہ ایمان والوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے معمولی سے جو ہے وہ اذیت کے۔ دیکھ لیں غزوات میں، دیکھ لیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد تھوڑی تھی، غزوہ بدر میں 313 کے مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، غزوہ احد میں جو ہے 300 منافق ساتھ چھوڑ گئے، تعداد کافروں کے مقابلے میں تھوڑی تھی۔ غزوہ خندق میں جو ہے سارا جزیرۃ العرب جو ہے اکٹھا ہو کر جو ہے مدینہ کا گھیراؤ کر کے بیٹھا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام پر سب سے بھاری دن یہ تھا۔ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے ہیں ہر دور میں جو ہے ایمان والے، زیادہ جو ہے منافق اور کافر اور مشرک ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ کافر جو ہے یہ مومنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لا یضرکم، لن یضرکم، اے ایمان والو یہ ہرگز نہیں تمہارا نقصان کر سکیں گے، جو مرضی کر لے، ساری دنیا کا کفر اکٹھا کر لیں گے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، الا اذن، مگر تھوڑی سی اذیت، پریشانی۔ اور اس کی زندہ مثال دیکھنے ہمارے پاس سامنے ہے کہ 20 سال تک افغانستان کے اندر
امریکہ نے اپنے 48 بدماشوں کے ساتھ مل کر جدید اسلحہ 20 سال تک جو ہے کارپیٹڈ بمبنگ جو ہے اس نے کی ہے، لیکن جو بچانے والا ہے، زندگی موت کا حکم دینے والا ہے، زندگی موت کا فیصلہ کرنے والا ہے، یہ ساری دنیا کے بدماش جدید اسلحہ چلا کر 20 سال تک اسلحہ چلا کر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ ان کی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، سپر پاور اللہ کی ذات۔ امریکہ اور اس کے بدماش سپر پاور نہیں ہیں۔ جب ہمارا ایمان ہی نہیں درست ہے تو ہمارے اعمال درست کیسے ہوں گے؟ جب افغانستان پر جو ہے انہوں نے امریکہ اور اس کے بدماشوں نے حملہ کیا تھا، میں ٹی وی پر سنتا رہا ہوں، خواتین و حضرات جو اینکر تھے یا جو بحث کرنے والے تھے وہ یہی کہہ ڈراتے تھے جی امریکہ جو ہے سپر پاور ہے، امریکہ سپر پاور، جی ہم اس کا کس سے مقابلہ کر سکتے؟ اور یہ اس کا بیان جو ہے، یہ ملتانی گیلانی جو ہے، جعلی سید جو ہے، اس کا یہ وزیر اعظم تھا، اس کا بیان بھی میں نے ٹی وی پر سنا ہے کہ جی امریکہ سپر پاور ہے، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جب ایسی منافقت پھیلی ہوئی ہوگی اس امت کے اندر تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ کچھ فرمایا کہ لن یضرکم، ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکتے تم کو ایمان والو، کافر منافق مشرک ساری دنیا کے مل کر کافر جو ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ ہمارا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، افسوس ہے، دکھ کی بات ہے۔ اللہ عذاب سوائے اذیت کے، معمولی سی پریشانی جو تمہیں آئے گی ان کے مقابلے میں، لیکن کوئی تمہارا نقصان نہیں کر سکیں گے۔ ایمانداری سے سوچیں کہ ان کا نقصان کیا۔ باقی رہا یہ ملک شام کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، یہودی اور کوفی جو ہے وہ کر رہے ہیں، غزہ والوں کے ساتھ کر رہے ہیں، تو قرآن میں جو ہے اسی صورت کے اندر آگے آئے گا غزوہ احد کا واقعہ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جب 300 منافق جو ہے وہ میدان احد سے پہلے ہی واپس مڑ گئے مدینہ کی طرف کہ ہم نہیں لڑیں گے جی، آپ نے ہمارا مشورہ نہیں مانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی بھیج دی نبی علیہ السلام کے پاس کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ بات تسکین کی تسلی کی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کے لیے جو ہے 3000 فرشتہ بھیج رہے ہیں؟ بدر میں 1000 فرشتہ تھا، 70 جو ہے سرداروں کی گردنیں کٹوا دی اللہ تعالیٰ نے، اور 70 گرفتار کرا دیے۔ اللہ نے یہاں پر نبی علیہ السلام صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے کہ یہ 300 آدمیوں کو لے کر چلا گیا منافق۔ اللہ نے کہا فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں 3000 فرشتہ بھیجوں گا، اور اگر یہ تیزی سے آئے کافر تم پر حملہ آور ہوئے، میں 5000 کر دوں گا۔ اللہ کی تو ایمان والوں کے ساتھ حمایت ہے، مدد ہے، تسلیاں ہے، تسکین ہے، لیکن ایمان والے تو ہونے چاہیے نا۔ بہرحال ان سب غزوات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے، غزوہ خندق جو ہے اس میں بھی اللہ نے فرشتے بھیجے، بدر میں بھی فرشتے بھیجے، غزوہ حنین میں بھی فرشتے بھیجے، ہر موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے بھیجے اپنے نبی اور ایمان والوں کی مدد کے لیے۔ قرآن کہہ رہا ہے، تو اللہ یقین دلا رہا ہے کہ ساری دنیا کے کافر منافق مشرک مل کر ایمان والوں تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے معمولی اذیت کے، پریشانی کے۔ وہیں یقاتلوکم، اور اگر وہ ساری دنیا کے کافر، ساری دنیا کے بدماش تم سے لڑنے آ جائیں، اللہ کیا فرماتا ہے؟ یولوکم، وہ پھیر دیں گے تمہاری طرف الادوارہ، تمام پیٹھیں۔ ساری دنیا کے کافر تمہارے مقابلے کے لیے آ جائیں، تم ان کے مقابلے میں سب بندی کر لو، یہ جو ہے پیٹھیں دکھا کر جو ہے یہ دوڑ جائیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ، کسی قرآن پاک سے ترجمہ دیکھ لیں اس کا، اللہ کہہ رہا ہے
کہ یہ سارے کافر مل کر جو ہے تمہارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ تمہیں پیچھے دکھا کر بھاگ جائیں گے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر یہ ساری دنیا کے کافر منافق مشرک جو ہے تمہارے ساتھ لڑنے آ جائیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پھیر دیں گے تمہاری طرف پیٹھیں اپنی، سب دوڑیں لگا دیں گے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں لا يُقَاتِلُونَكُمْ إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ، کافر تمہارے سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے، یہ قلعوں میں بند ہو کر دیواروں کی اوٹ میں چھپ کر جو ہے تمہارے ساتھ لڑیں گے، یہ سامنے آ کر نہیں لڑ سکتے۔ ان کو زندگی بہت پیاری ہے، ان کو موت سے ڈر لگتا ہے۔ اور اسی ہے ہم آگے پڑھیں گے کہ صحابہ اکرام نے غزوہ احد میں، اسی صورت میں آ رہا ہے واقعہ، غزوہ احد میں صحابہ اکرام ایسے بھی تھے جن کی بڑی خواہش تھی اور دعائیں مانگتے تھے یا اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما۔ بڑے عظیم قسم کے اس غزوہ احد میں جو ہے بڑے واقعات ہیں، دل کرتا ہے ان کو بندہ بیان ہی کرتا رہے۔ ایک اور گودی میں بچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتی ہے، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی میرا یہ بچہ ساتھ لے جاؤ۔ بی بی میں اس کو کیا کروں گا؟ فرمایا کہ عرض کرتی اللہ کے رسول، دشمن کا تیر آئے وار آئے تو میرے بچے کو سامنے کر دینا۔ یہ ہے حقیقی نبی کی محبت، یہ نبی کی محبت ہے۔ ہم نے محبت کے لفظ کی جگہ عشق لے دیا ہے، عشق رسول۔ یہ ساری سازش ہے، یہ جو فتنے بنے ہیں نا، یہ فرقے بنے ہیں، یہ ان کی سازش ہے۔ قرآن نے لفظ عشق نہیں استعمال کیا، قرآن نے محبت کا لفظ استعمال کیا۔ یہ ہے صحابیات کی محبت نبی علیہ السلام سے۔ اللہ کے رسول میرا بیٹا، آپ پر جو ہے کوئی تیر آئے، کوئی وار آئے تو میرا بیٹا سامنے کر دینا۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں، ہر تیر ہر بار اپنے جسم پر، اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں دشمن کا، سارا جسم جو ہے وہ چھلنی ہو گیا اور شہید ہو گئے نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے ہوئے۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ایک عورت جو ہے مدینہ سے دھوڑی غزوہ احد کی طرف، میدان احد کی طرف بڑھتی ہے۔ راستے میں اس کو بتایا گیا تیرا باپ جو ہے شہید ہو گیا، تیرا خامد شہید ہو گیا، تیرا بھائی یا بیٹا شہید ہو گیا۔ وہ کہتی ہے نہیں مجھے چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ خیر خیریت سے ہیں۔ اور بھاگی جب نبی علیہ السلام کے سامنے پہنچی ہے، چہرہ مبارک دیکھا ہے، تو کہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل مصیبت بعدک الزلل، اللہ کے پیغمبر آپ کا چہرہ دیکھ کر میرے سارے غم جو ہے مٹ گئے۔ خامد کی شہادت کا، باپ کی شہادت کا، بیٹے یا بھائی کی شہادت کے سارے غم میرے مٹ گئے ہیں آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر۔ اس کو کہتے ہیں محبت نبی علیہ السلام سے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم تو اس کے دین کو نہیں مانتے، فرقے بنا لیے ہم نے اس کے دین کے خلاف۔ چلیے فرمایا ثم لا ینصرون، یہ ساری دنیا کا کفر آ جائے تمہارے مقابلے میں، جو پیٹھیں پھیر کر بھاگ جائیں گے اور ان کی دنیا میں کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ثم پھر لا ینصرون، نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ ضربت برسائی گئی، ماری گئی یا برسائی گئی علیہم اوپر ان کے الذلت، و حقیقی ذلت، کافروں جو ہے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے مقدر میں ہی ذلت ہے۔ کافر جو ہے مسلمانوں کے ہاتھوں جو ہے ذلیل ہوتا ہے۔ اگر غزہ میں جو ہے یہ ظلم ہوا تو منافقین کی وجہ سے ہوا، یہ ساری چال جو ہے یہ منافقین کی ہے، غزوہ والوں کو جو ہے ہلاک کرنے کی۔
کلمہ پڑھنے والوں کی یہ سازش ہے، ورنہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے کافروں کے دلوں میں ایمان والوں کے کا رعب بٹھا دیا، ڈر خوف بٹھا دیا۔ یہ ساری منافقین کی سازش تھی کہ انہوں نے بیان دے دے کر کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں، کیا کچھ بھی نہیں، ان کو مرواتے رہیں، کوئی بات نہیں، کتنا عرصہ رہنا ہے دنیا میں، آخر جانا ہی جانا ہے۔ زور بات برسائی گئی علیہم اوپر کافروں کے، اب ذلت و حقیقی ذلت، اینما ویئر ایور، جہاں بھی سوکے وہ پائے گئے، کافر منافق مشرک جہاں بھی چلے جائیں دنیا کے خطے میں، ان پر اللہ کی طرف سے ذلت ہی برسے گی۔ وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، مسلمانوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ وہ یہ میں نے جو کہا ہے نا غزہ کو، اس سورۃ توبہ کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ منافقین آپ سے کہیں گے جی ہم کو ساتھ لے چلو، ان کو کہنا نہیں ہم تمہیں نہیں ساتھ لے کر جائیں گے۔ اگر تم ان کو ساتھ لے گئے تو وہاں میدان جنگ میں یہ دھوکہ کریں گے، کافروں کا ساتھ دیں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ یہ سورۃ توبہ کے حوالے سے میں آج آپ کو جب بتا رہا ہوں، یہ اللہ کا فرمان سورۃ توبہ کے اندر منافقین کے بارے میں۔ میں ویسے ہی بات بغیر حوالے کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ حوالے سے ہی بات کروں۔ فرمایا الا بحبل من اللہ، سوائے ساتھ رسی اللہ کی کے، اگر یہ کافر جو ہے اللہ کی رسی کو پکڑنے آ کر اللہ کے آسمانی دین، خالص دین کو پکڑ لیں یہ منافق اور کافر اور مشرک، پھر یہ اس ذلت سے بچ سکیں گے۔ وحبل من الناس، اور رسی خاص لوگوں کی سے، خاص لوگ جو حقیقی ایمان والے صحابہ کرام اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے خاص ایمان والے جو ہیں، ان کی رسی کو تھام لیں، یعنی ان کے دین آسمانی کو تھام لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ذلت سے بچا لے گا۔ اللہ پھر ان کو ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ جب یہ اللہ کی رسی کو اور خاص ایمان والوں کی رسی کو اگر پکڑ لیں گے، تھام لیں گے اللہ کا آسمانی دین، پھر اللہ تعالیٰ ان کی ذلت ختم کر دے گا، ان کو ذلت سے بچائے گا۔ پھر وباؤ، اور وہ لوٹے بے غضب ساتھ غصے کے من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ یہ کافر منافق جو ہے یہ سارے کے سارے اسلام کو مٹانے کے لیے انہوں نے بڑے حربے کیے، لیکن یہ اللہ کے دربار سے اللہ کا غضب، غصہ جو ہے، غضب کے معنی غصہ لے کر لوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی بدمعاشیوں سے رب کو ناراض کیا ہے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور برسائی گئی اوپر ان کے المسکنہ، حقیقی مسکینی، خستہ حالی۔ 20 سال تک جو انہوں نے اسلحہ چلایا تھا وہ سارے کا سارا ضائع ہی گیا۔ جس طرح سورۃ توبہ کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے منافقین نے جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے تو پیچھے منافقین نے جو ہے ایک مسجد قباء کے سامنے سڑک کے پار جو ہے ایک مسجد بنا لی تھی، تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو ذریعہ وحی ہے بتا دیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اس مسجد میں قدم نہیں رکھیں گے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف گڑھ بنا دیا گیا ہے، منافقین نے وہ مسلمانوں کے دشمنوں کے چھپنے کی جگہ بنائی ہے، گھات لگانے کی جگہ بنائی ہے، آپ نے اس میں قدم نہیں رکھنا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے اس مسجد کو گرا دیا کیونکہ وہ مسجد نہیں تھی، وہ منافقین کا اڈا تھا، سازشوں کا، اسلام کے خلاف جو ہے وہ اڈا تھا ان کا، اس مرکز تھا، اس لیے اس کو ختم کر دیا۔ اور وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں نے یہ پیسے جو لگائے تھے مسجد بنائی ہے، مسجد زرار اس کا نام دیا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ لگا ہوا پیسہ جو ہے ان کو مرد دم تک چبھتا رہے گا کہ ہم نے اتنا پیسہ بھی لگایا اور ہمارا منصوبہ بھی کامیاب نہ ہوا۔ فرمایا اس طرح وہ کنگال ہو گئے پیسہ لگا کر۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، اور برسائی گئی اوپر ان کے مسکینی، خستہ حالی۔
زارے کا یہ بات بھی ہم بس واپس کیا کہ بے شک وہ کانوں تھے یکفرون انکار کرتے ہوئے آیات اللہ ساتھ اللہ کی نصیحتوں حکموں فیصلوں کے۔ اللہ نے ان پر ذلت اور مسکینی خستہ حالی کیوں برسائی کہ وہ جو ہے اللہ کی حکموں فیصلوں نصیحتوں کے لیے کافر تھے، انکار کرنے والے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ اور وہ قتل کرتے تھے حقیقی نبیوں کو، سچے نبیوں کو بغیر حق بغیر حق کے۔ یہ کون تھے؟ یہ یہودی تھے، جو نبیوں کے قاتل فقط صرف جو ہے وہ یہودی ہیں دنیا کے اندر، بغیر کسی وجہ کے نبیوں کو قتل کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا قصور تھا بیچاروں کو؟ انہوں نے یہی دعوت دی تھی نا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، انہوں نے کہا ہم ان کو پھانسی پہ لٹکا دیں۔ کیا قصور ہم بیچاروں نے کیا تھا؟ فرمایا زالے کا یہ بات بما بس وبس کے آسو جو انہوں نے نافرمانی کی اللہ کے حکموں فیصلوں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ذلت اور مسکینی جو ہے اس میں ڈال دیا، اس ذلیل کیا اور ان کو جو ہے محتاج کر دیا۔ فرمایا وَقَانُوا يَعْتَدُونَ اور تھے وہ زیادتی کرتے، اللہ کی قانون کو توڑتے تھے۔ تعدی کے معنی ہوتا ہے زیادتی، قانون توڑنا۔ لیسوا سواء نہیں ہے وہ اہل کتاب برابر، سارے برے نہیں ہیں، ان میں سے نیک بھی ہیں۔ نبی علیہ السلام کے دور میں ایک عالم یہودی عبداللہ بن سلام، یہودی بہت بڑے عالم تھے، اور جب نبی علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تو نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ وہ جو ہے یہودیت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام تھا ان کو، اور جب مسلمان ہوئے ہیں تب بھی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا جو ہے مقام عطا فرمایا، اور قرآن پاک میں فرمایا کہ ان کو دگنا اجر ملے گا، کہ جب وہ یہودی تھے اس وقت بھی اللہ کے صحیح راستے پر تھے، اب مسلمان ہو گئے ہیں تو اب بھی اللہ کے حقیقی راستے پر آ گئے، اس لیے اللہ ان کو دگنا اجر و ثواب دے گا۔ اور ان جیسے اور بھی تھے جو پچھلے دین میں بھی درست تھے، یہاں بھی درست تھے۔ فرمایا کہ لیسوا سواء نہیں ہے وہ سب برابر، من اہل الکتاب ایک خاص کتاب والوں میں سے امتن ایک امت ہے، قائمتن جو قائم رہنے والی ہے، قائمتن قائم رہنے والی ہے اللہ کے دین پر، حقیقی دین پر۔ یتلون وہ پڑھتے ہیں آیات اللہ اللہ کی آیتیں، آناء گھڑیوں میں، لمحات میں، آن سے جمع آناء، آنے واحد میں یوں ہو گیا، ایک ہی لمحے میں یہ ہو گیا، آن کے معنی لمحہ گھڑی، اس کی جمع آناء۔ فرمایا کہ من اہل الکتاب خاص کتاب والوں میں سے امتن ایک امت ہے، جماعت ہے، قائمتن جو قائم رہنے والی ہے، پختہ رہنے والی ہے اللہ کے دین پر، کچھ بھی ہو جائے وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں لیکن اللہ کا دین نہیں چھوڑتے۔ یتلون آیات اللہ وہ تلاوت کرتے ہیں اللہ کی آیتوں کی، آناء اللیل گھڑیوں رات کی میں، وہم اور وہ یسجدون سجدہ بھی کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں اور اللہ کی حضور سجدے کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے فرمایا نیک بھی ہیں، سارے ایک جیسے نہیں ہیں۔ یؤمنون باللہ ہے وہ ایمان رکھتے ہیں ساتھ اللہ تعالیٰ کے، والیوم الآخر اور ساتھ حقیقی دن پیچھے آنے والے کے، ویامرون بالمعروف اور وہ حکم دیتے ہیں ساتھ حقیقی اچھے کاموں کے، معروف اچھے کاموں کے، وینہون عن المنکر اور وہ روکتے ہیں حقیقی برے کاموں سے، وہ جو سارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بیچ حقیقی نیکیوں کے، نیکی میں پیچھے نہیں رہتے، سستی نہیں کرتے، غفلت نہیں کرتے، بہانے نہیں کرتے، وہ ہر نیکی میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ اور یہ لوگ ہیں حقیقی نیکوں میں سے، الصالحین الف لام لگا، حقیقی نیکوں میں سے یہ ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ بھلائی سے، فَلَن يُكْفَرُوهُ پر پس ہرگز نہیں انکار کیا جائے گا ان کی نیکی کا۔ یہ اہل کتاب میں سے جو نیک لوگ ہیں
جو بھی یہ نیک کام کرتے ہیں ان کی کسی نیکی کا قیامت کے دن اللہ انکار نہیں کرے گا، بلکہ اس کو قبول کر کے اجر و ثواب دے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے تمام حقیقی پرہیزگاروں کو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ کافروا جنہوں نے انکار کر دیا، لن تغنیا ہرگز نہیں، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے ساتھ تمام حقیقی پرہیزگاروں کے۔ ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لن تغنیا ہرگز نہیں کام آئیں گے، عنہم ان کے، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ اولادیں ان کی، یغنی کام آئیں گے یا بچا سکیں گے، غنی کر سکیں گے، بے پرواہ کر سکیں گے، سارے معنی ہیں ایک لفظ کے۔ تو یہاں لگتا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ کافر جنہوں نے انکار کر دیا، لن تغنیا ہرگز نہیں بچا سکیں گے، عنہم ان کو، اموالہم مال ان کے، ولا اولادہم اور نہ اولادیں ان کی، من اللہ اللہ تعالیٰ سے شیئا کچھ بھی۔ جو اللہ کے آسمانی دین سے ہے انکاری ہو گئے، کافر ہو گئے، قیامت کے دن ان کا لوٹا ہوا مال دنیا کا، ان کی اولادیں جن کے لیے سارے حرام کٹھے کر رہے ہیں، یہ ان کو اللہ کے عذاب سے جو ہے کچھ نہیں بچا سکیں گے۔ اللہ کے عذاب سے نہ ان کی حرام خور اولادیں بچا سکیں گے ان کو، اور نہ ان کے جو جمع کیے ہوئے مال جو ہے ان کو بچا سکیں گے۔ جو لوٹے ہوئے مال ہیں ان کو جو ہے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ کاش ان سیاسی مولویوں نے جو ہے قرآن بھی پڑھا ہوتا تو شاید ان کے یہ کچھ سمجھ جاتے، نہ انہوں نے پڑھا نہ کسی کو پڑھنے دیا، ایسے بدبخت ہیں۔ فرمایا وَأُولَٰئِکَ، اور یہ لوگ، اصحاب النار، ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس آگ کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہ جو اللہ کے حکموں کے نافرمان ہو گئے ہیں، کافروں کے فتنے کا بائیکاٹ کرنے کے بجائے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، یہ کفر ہے، یہ انکار ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ ساتھی ہیں خاص آگ کے، جہنم کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل و مثال ما ينفقون، جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، بیچ اس خاص زندگی دنیا کی کے، کمثل ریح، مانند مثال ہوا کی ہے، فیہا، بیچ اس کے، سر، سردی ہے، اصابت، جو پہنچتی ہے، ہرسا، کھیتی، قوم، کسی قوم کی کو، ظلموا، جس قوم نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، فاہلکتہ، پس وہ سردی جو ہے وہ اس کھیتی کو ہلاک کر دیتی ہے۔ فرمایا یہ جو کافر ہیں، جو اللہ کے حکموں کے نافرمان ہیں، جو کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے ہیں، ان کی سب نیکیاں اسی طرح برباد ہو جائیں گی جس طرح کسی کی کھیتی، اچھی بڑی کھیتی جو ہے اس پر گڑا پڑ جاتا ہے، سردی پڑ جاتی ہے اور وہ کھیتی جو ہے تباہ ہو جاتی ہے، اس طرح ان کی سب نیکیوں کی کھیتی جو ہے ان کے کفر کی وجہ سے برباد ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے کسی ایک حکم کا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک حکم کا، پورے دین کا جو ہے کفر ہے، کسی ایک چیز کا کفر، سارے مکمل دین کا کفر۔ اور یہ بہت بڑا کفر ہے کہ آج ہم جو ہے کافروں کے فتنے کو اللہ کی مخلوق پر مسلط کر کے بیٹھے ہیں، صرف اپنے پیٹ کی خاطر۔ فرمایا ان کی نیکیوں کی فصل اس طرح برباد ہو جائے گی جس طرح کسی جو ہے فصل پر جو ہے آسمان سے جو ہے سردی پڑتی ہے اولوں کی صورت میں، یا سردی، زیادہ سردی کی صورت میں وہ کھیتی جو ہے وہ برباد کر دیتی ہے، وہ ہوا جو ہے، ٹھنڈی ہوا جو ہے وہ اس کھیتی کو برباد کر دیتی ہے۔ اس طرح یہ کفر جو ہے ان کا، کسی ایک بات کا کفر جو ہے، ان کی ساری نیکیوں، نمازوں، حج، زکوٰۃ، سب روزے، سب نیکیاں جو ہیں وہ ساری کی ساری برباد کر دی جاتی ہیں۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ان کی نیکیاں برباد کر کے اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر۔ انہوں نے اپنی نیکیاں
کفر کے ذریعے اپنی نیکیوں کی فصل برباد خود کی ہے انہوں نے۔ اگر وہ خالص ایمان پر قائم رہتے، کافروں کے فطروں کو جو ہے وہ نہ مسلط کرتے اللہ کی زمین و مخلوق پر، تو ان کی نیکیوں کی فصل جو ہے کبھی اللہ برباد نہ ہوتی۔ ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ پکڑو، بطانۃ، دلی دوستی، بطن کے معنی پیٹ، بطانۃ پیٹ کی دوستی، دلی دوستی، من دونکم علاوہ اپنے، دونے کے معنی علاوہ یا سوائے، مومنین کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دلی راز و نیاز کی خفیہ دوستی قائم نہ کرو۔ تم کافروں کو اپنے راز دو گے دوست بن کر، اللہ تم سے سخت ناراض ہوگا۔ جیسا آج ہم غلامی جو ہے یہود و نصارہ کی کر رہے ہیں، اور بھاگ بھاگ کر جو ہے ان کی باتیں مان رہے ہیں۔ اس ملک کے اندر ساری نعمتیں، سونا، آئل، گیس، سب کچھ ہے، بہت کچھ ہے، لیکن ان ظالموں کو جو ہے امریکہ بدماش جو ہے ان چیزوں کو نکالنے نہیں دیتا۔ وہ اس قوم کو بھوکوں مارنا چاہتا ہے، کیونکہ اس قوم کے اندر تھوڑی بہت غیرت ہے جہاد کی، اس لیے وہ جو ہے وہ ان کو جو ہے یہ جو ان کے غلام ہیں ان کو جو ہے اس زمین کی جو ہے دولت نہیں نکالنے دیتا، کہیں یہ خوشحال نہ ہو جائیں ورنہ ہمیں اڑا دیں گے۔ اور یہ فریضہ جو ہے غلامی کا، یہ سیاستدان، جعلی علماء، مفتی، یہ سارے جو ہے وہ فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ لا تتخذ، یا ایھا الذین آمنوا، لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا، نہ پکڑو، بطانۃ، بطن میں پیٹ کی دوستی یعنی دلی دوستی، من دونکم، سوائے اپنے، لا یعلون، نہیں وہ کمی کریں گے، کم، تمہارے ساتھ، خبالاً، خراب کرنے میں۔ اگر تم نے ان کو راز و نیاز کی، دلی دوستی کے ذریعے راز و نیاز کی باتیں بتا دیں تو تمہیں برباد، خبالاً، برباد کرنے میں، لا یعلون، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم نے ان کے ساتھ دلی دوستی یعنی اپنے راز و نیاز ان کو بتائے کافروں کو، تو پھر تمہیں جو ہے خبالاً، تباہ کرنے میں، برباد کرنے میں، لا یعلون، کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے۔ ودو، وہ کافر چاہتے ہیں، ما عنتم، جو مشکل میں پڑ جاؤ تم۔ کافر چاہتا ہے کہ مسلمان ایمان والے ہر وقت کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا رہیں، وہ تمہاری اچھائی، تمہاری خوشحالی، تمہاری کامیابی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اب ہم اللہ کی بھی نہ مانیں تو پھر اور کس کی ماننی ہم نے؟ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ ہم نے تو اللہ سے بڑھ کر کافروں کو جو ہے بنا لیا ہے کہ کافر ہی ہماری سپر پاور ہے، ہم تو رب کا انکار کر دیا۔ فرمایا بدو، وہ چاہتے ہیں کافر، ما، جو، عنتم، مشکل میں پڑ جاؤ، مصیبت میں پڑ جاؤ، پریشانی میں پڑ جاؤ تم۔ قد بدت، تحقیق ظاہر ہو گیا ہے، البغضاء، حقیقی غصہ، من افواہہم، ان کے منہوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کا غصہ جو ہے ان کے منہوں سے ظاہر ہو گیا ہے۔ اب بھی تمہیں جو ہے عقل نہ آئے ایمان والوں تو پھر کب آئے گی؟ وہ اپنے میڈیا سے، اپنے پروپیگنڈا سے جو ہے تمہارے خلاف بہت کچھ بکواس کر رہے ہیں۔ اگر اب بھی تمہیں جو ہے ہوش نہیں آئے گی تو کب آئے گی؟ پھر قد بدت، تحقیق ظاہر ہو گئے، البغضاء، حقیقی بغض، غصہ، من افواہہم، ان کے منہوں سے،
وما تخفی اور جو کچھ چھپاتے ہیں صدورہم سینے ان کے، جو بغض ان کے سینوں میں ہے وہ اکبر ہو، وہ اس سے سب سے بڑا ہے۔ وہ جتنا غصہ اور بغض تمہارے خلاف یہ ظاہر کرتے زبانوں سے، اس کے مقابلے میں زیادہ بغض اور غصہ ہے تمہارے خلاف ان کے دلوں میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کیا فائدہ کلمہ پڑھنے کا اگر اللہ کی باتوں پر ہم نے یقین ہی نہیں کرنا، اس کے حکم و فیصلوں کو ماننا ہی نہیں ہے، تو کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ؟ قرآن کہتا ہے منافق جو ہے کافر سے بدتر ہے۔ ہم نے منافقت اختیار کر کے کافر سے بدتر ہم ہو گئے ہیں۔ اس منافقت سے تو بہتر ہے کافر ہی ہو جاؤ۔ فرمایا وما تخفی صدورہم اور جو کچھ چھپاتے ہیں سینے ان کے، اکبر وہ زیادہ بڑا غصہ ہے ان کے دل میں۔ قد بینا تحقیق ہم نے ظاہر کر دیا ہے لکم واسطے تمہارے الآیات ان تمام آیتوں کو، حقیقی آیتوں کو۔ ہم نے یہ ساری باتیں تمہارے لیے بینا کھول کر بیان کر دی ہیں، وضاحت سے بیان کر دی ہیں۔ قیامت کے دن نہیں کہہ سکو گے یا اللہ ہمیں تو نہیں پتہ۔ ان کنتم تعقلون اگر ہو تم سمجھتے، اگر تمہاری کوئی سوچ سمجھ ہے، کوئی کھوپڑی میں ہے کچھ، تو یہ باتیں میں ہم نے تمہارے لیے بڑی واضح طور پر بیان کر دی ہیں کہ کافر جو ہے تمہارے دشمن ہیں، ان کو اپنے دلی راز نہ دینا، وہ تمہیں تباہ و برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اور جو اب ان کی زبانوں پروپیگنڈے میڈیا سے اسلام کے خلاف جو وہ دشمنی جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں اس سے بڑھ کر دشمنی ہے اسلام اور اسلام والوں کے خلاف۔ ہاں انتم، ہاں تم ایمان والو، اولائے وہ لوگ ہو یحبون، تم تحبونہم، تم محبت کرتے ہو ان کافروں سے۔ تم ایسے بے وقوف اور احمق ہو، اپنے دشمنوں سے محبت کرتے ہو، رب کے دشمنوں سے محبت کرتے ہو، ایسے بے وقوف اور جاہل۔ ہاں انتم، ہاں تم اولائے وہ لوگ ہو تحبون، تم محبت کرتے ہو ان کافروں سے۔ کہاں گئی تمہاری عقل؟ تم نے لیبل لگا رکھے ہیں علامہ صاحب اور مفتی صاحب کے، تمہاری عقل کہاں گئی ہے؟ تم کافروں سے محبت کرتے ہو، ولا یحبون اور نہیں وہ کافر محبت کرتے کم تم سے۔ کافروں کے دلوں میں تمہارے خلاف بغض ہے، دشمنی ہے، اور تم ان سے محبت کرتے ہو۔ یہ عقل کی بات ہے کوئی؟ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ اور تم ایمان رکھتے ہو ساتھ خاص کتاب، آسمانی کتاب کے، کلے ہی سب کی سب کے۔ تم اللہ کے قرآن، مکمل قرآن پر ایمان رکھتے ہو، تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جو ہے اپنے دشمنوں سے محبت کرتے ہو، جبکہ تمہارے دشمن جو ہے تم سے جو ہے وہ بغض رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِذَا جس لَقُوكُمْ وہ ملتے ہیں کافر تم سے، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم۔ یہ کافروں کا کون سا گروہ ہے؟ منافق، کہ جب تمہارے پاس آتے ہیں یہ کافر منافق تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے۔ وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ علیحدہ ہوتے ہیں، خلوت میں، تنہائی میں جاتے ہیں، تم سے علیحدہ ہوتے ہیں، عَزُّوا وہ کاٹتے ہیں، علیکم تمہارے، الانامل حقیقی انگلیاں، من الغیظ حقیقی غصے سے۔ جب وہ تمہارے پاس سے جاتے ہیں، تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو اپنی انگلیاں جو ہے وہ کاٹتے ہیں غصے سے کہ ہم نے ایمان والوں کو تباہ و برباد تہس نہس کیوں نہیں کر دیا۔ یہ حقیقت کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ افسوس ہمارا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے۔ فرمایا وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تم سے علیحدہ ہوتے ہیں، عَزُّوا کاٹتے ہیں، علیکم اوپر تمہارے، الانامل حقیقی انگلیاں، من الغیظ حقیقی غصے سے۔ کل اے نبی سے سن کہہ دیجئے موتو مر جاؤ کافرو، بغیظکم ساتھ اپنے غصے کے۔ تم پر اس تمہارے غصے کی وجہ سے اللہ کی موت آ جائے، مر جاؤ تم، ختم ہو جاؤ تم۔ کیا قصور ہے ہمارا تم ہم پر جو ہے اتنا غصہ نکال رہے ہو؟
کیا ہم نے تمہارا نقصان کیا؟ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ جاننے والا ہے بذات صدور ساتھ باتوں تمام سینوں کی کو، ہر شخص کے سینے میں، ہر جاندار کے کیڑے مکوڑے سب کے سینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ سب کو جانتا ہے۔ ان تمسسکم اگر چھوئے تم کو، مس کرنا چھونا، ان تمسسکم اگر چھوئے تم کو حسنتن کوئی بھلائی، اچھائی، کوئی خوشی، کوئی کامیابی، تسوہم بری لگتی ہے ان کافروں کو۔ فرمایا ایمان والو اگر اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی اچھائی، بھلائی، کامیابی مل جائے، خوشیاں مل جائیں تو کافروں کو بڑی تکلیف، تسوہم ان کو بری لگتی ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کی۔ وَإِن تُصِبْكُمْ اگر پہنچے تم کو سیئۃ کوئی برائی، تکلیف، یفرحوا وہ کافر خوش ہو جاتے ہیں، یفرحوا فرح کے معنی خوشی، یفرحوا وہ خوش ہو جاتے ہیں بہا ساتھ تکلیف کے، برائی کے۔ اگر کوئی تمہیں تکلیف آ جائے، مصیبت پریشانی آ جائے، شکست آ جائے، کافر خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے تو بہت بری جو ان کو لگتی ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا اور اگر تم صبر کرو ایمان والو، وَتَتَّقُوا اور پرہیزگار بن جاؤ، اپنا ایمان خالص کر لو، اپنا جو ہے نیت ارادہ اللہ کے ساتھ خالص کر لو، اپنے عمل خالص کر لو اللہ کے ساتھ، لا یضرکم نہیں ضرر پہنچا سکیں گے، نہیں نقصان پہنچا سکیں گے، کم تم کو، کیدہم تدبیریں ان کافروں کی شیئا کچھ بھی، کافر تمہیں تباہ کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے جو مرضی تدبیریں کر لیں، جتنا مرضی اسلحہ چلا لیں، جتنے مرضی جو ہے وہ کافر منافق مشرک کٹھے کر لیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، ان کی تدبیریں، ان کے منصوبے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں، محیط گھیرنے والا ہے کافروں کے، ان کے عملوں، برے عملوں سمیت اللہ تعالیٰ ان کو گھیر کر جہنم میں پھینکے گا، ان کا انجام جو ہے بہت برا ہے۔ لو جی میں جلدی پڑھ دوں گا، میں روز ہی بس پتہ نہیں کی ہو گیا میں بہت زیادہ بولن لگ پیا، اللہ رحم ہی کرے میرے ہاتھ۔ لو جی پھر پڑھ لیں۔ کنتم خیر امتن، کنتم ہو تم خیر امتن بہتر امت، اخرجت نکالی گئی ہے للناس واسطے تمام لوگوں کے، الناس تمام لوگ، تامرون تم حکم دو گے بالمعروف ساتھ حقیقی بھلائی کے، وتنہونا تم روکو گے عن المنکر ساتھ ان سے، المنکر حقیقی برائیوں سے، لوگوں کو روکنا برائیوں سے اور نیکی کا حکم دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وتؤمنون باللہ اور تم ایمان لاؤ گے ساتھ اللہ کے، ایمان لانے کے بعد یہ دو کام کرو گے تو ساری امتوں سے تم بہتر ہو، ساری دنیا کو تم نے جو ہے، اب نبی علیہ السلام کے بعد تو نبی کوئی نہیں آئے گا، اب قرآن کی تعلیمات تم نے ساری دنیا میں پھیلانی ہے، لوگوں ساری دنیا کو نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ اس وجہ سے اور ایمان لانے کے بعد اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں سے تمہیں چن لیا ہے اس مشن کے لیے، تو تم اس لحاظ سے ساری امتوں سے بہتر ہو۔ فرمایا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ اگر ایمان لے آتے اہل کتاب، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ البتہ ہوتا بہتر واسن کے، منہم ان میں سے المؤمنون حقیقی ایمان والے بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ اور اکثر ان کے جو ہے حقیقی نافرمان بھی ہیں۔ نہیں یضرکم ہرگز نہیں وہ نقصان پہنچا سکیں گے آپ تم کو، الا اذى سوائے کچھ اذیت کے، پریشانی کے۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ اور اگر وہ لڑائی کریں گے تم سے کافر، يُوَلُّوكُمْ وہ پھیر دیں گے تمہاری طرف، الادبار تمام پیٹھیں اپنی، سب دوڑ جائیں گے، پیٹھیں دکھا کر سب دوڑ جائیں گے تمہارے مقابلے میں، فیس ٹو فیس جو ہے وہ نہیں کھڑے ہو سکیں گے۔ ثم لا ینصرون پھر وہ نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ ضربت برسائی گئی علیہم اوپر ان کے الذلت و حقیقی ذلت، اینما جہاں کہیں بھی سوکے ہو وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ مگر سوائے اللہ کی رسی کے، جنہوں نے اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو جو ہے وہ تھام لیا، ان کو اللہ تعالیٰ اس ذلت سے بچائیں گے۔ وحبل من الناس اور خاص لوگوں کی رسی کو جنہوں نے پکڑ لیا ان کو بھی اللہ تعالیٰ ذلت سے بچائیں گے، یعنی جو اللہ کے دین اور حقیقی ایمان والوں کے دین کو تھام لیں گے
آسمانی دین کو قبول کر لیں گے وہ اللہ کی طرف سے جو ذلت تھی اس کو ختم کر دیں گے ایمان لانے کی وجہ سے۔ فباؤ، اور وہ لوٹے بے غضب ساتھ غصے کے من اللہ، اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے جو ہے کفر اختیار کر کے اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے انہوں نے جو ہے اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اللہ کے دربار سے۔ وضربت، اور برسائی گئی علیہم اوپر ان کے المسکنۃ، تو حقیقی مسکینی، غربت، خستہ حالی۔ ذالک، یہ بات بھی انہم، بسبب اس کے کہ بے شک وہ لوگ کانوں تھے یکفرون، انکار کرتے بے آیات اللہ، ساتھ اللہ کی نصیحتوں، حکموں، فیصلوں کے، ویقتلون الانبیاء، اور وہ قتل کیا کرتے تھے حقیقی نبیوں کو بغیر حق، بغیر کسی حق کے۔ ذالک، یہ بات بما، بسبب اس کے جو عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور تھے وہ زیادتی کرتے۔ یہ ان پر ذلت اور مسکینی جو ہے اس لیے آئی ہے کہ انہوں نے اللہ کی حکموں کی نافرمانیاں کی، اور یعتدون، وہ اللہ کے قوانین توڑتے تھے۔ لیسوا سواء، نہیں ہے وہ سب کے سب اہل کتاب برابر، سواء کے معنی برابر، لیسوا نہیں ہے وہ سب برابر، من اہل کتاب، خاص کتاب والوں میں سے، امتن، ایک جماعت ہے، قائمتن، جو قائم رہنے والی ہے، کھڑی رہنے والی ہے، دشمن کے مقابلے میں اللہ کے دین پر ڈٹ جانے والی ہے۔ یتلون آیات اللہ، جو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتیں، آناء، گھڑیوں، اللیل، حقیقی رات کی میں، وہم یسجدون، اور وہ سجدے بھی کرتے ہیں رات کو اٹھ کر۔ یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور ساتھ دن خاص حقیقی پیچھے آنے والے یعنی قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ ویامرون، اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف، ساتھ تمام بھلائی کے کاموں کے، وینہون عن المنکر، اور روکتے ہیں تمام برے کاموں سے۔ ویسارعون، اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات، بیچ حقیقی نیکیوں کے، نیکی کا کام آ جائے فوراً کرتے ہیں، غفلت نہیں کرتے، سستی نہیں کرتے، تاریخ نہیں دیتے۔ وَأُولَٰئِکَ، اور وہ یہ لوگ ہم الصالحون، حقیقی ہیں، یہ وہی ہیں حقیقی نیک لوگوں میں سے۔ وما یفعلوا، اور جو کچھ بھی وہ کریں گے، من خیر، بھلائی سے، نیکی سے، فلن یکفروا، پر ہرگز نہیں انکار کیا جائے گا اس نیکی کا۔ واللہ علیم بالمتقین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے ساتھ تمام حقیقی پرہیزگاروں کے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، لن تغنی، ہرگز نہیں بچا سکیں گے، عنہم، ان کو، اموالہم، مال ان کے، ولا اولادہم، اور نہ اولادیں ان کی، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، شیئا، کچھ بھی، اللہ کے غضب، اللہ کے عذاب سے ان کو جو ہے ان کی لوٹی ہی حرام کمائی جو ہے اور اولادیں جو ہے ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے۔ وَأُولَٰئِکَ، اور یہ لوگ اصحاب النار، ساتھی ہیں خاص آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ بیچ اس آگ کے ہمیشہ رہنے والے۔ مثل ما، مثال اس چیز کی، ينفقون، جو وہ خرچ کرتے ہیں، فی هذه الحیات الدنیا، بیچ اس خاص زندگی دنیا کی کے، کمثل ریح، مثال ایک ہوا کی ہے، فیہا، بیچ اس ہوا کے، سر، سردی ہوتی ہے، پالا ہوتا ہے، اولے ہوتے ہیں، اصحاب، جو پہنچتی ہے سردی، ہرسا، قوم کی کھیتی، قوم کی کو، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، انفسہم، اپنی جانوں پر، فاہلکت، پس وہ سرد ہوا جو ہے اس کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے۔ فرمایا ان کی نیکیوں کی کھیتی جو ہے منافقین کی، جو کوئی بھی خرچ کرتے ہیں یا نیک عمل کرتے ہیں، سب دنیا میں برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان منافقت اور کفر انہوں نے اختیار کیا ہے، اسلام دشمنی انہوں نے اختیار کی ہے، اس لیے سب نیکیوں کی فصل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے، جس طرح سردی کے ذریعے، اولوں کے ذریعے کی فصل جو ہے تباہ کر دیتا ہے، اس طرح ان کے جو ہے بے ایمانی جو ہے، ان کے جو ہے وہ کفر کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں برباد۔ وما ظلمہم اللہ، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ تعالیٰ نے، بلاکن، اور لیکن، کان انفسہم، اپنی جانوں پر، یظلمون، وہ خود ظلم کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، لا تتخذوا، نہ پکڑو، بطانۃ، پیٹ کی دوستی یعنی دلی دوستی، من دونکم، سوائے اپنے ایمان والوں کو چھوڑ کر، کافروں منافقوں کے ساتھ دلی دوستی، راز و نیاز کی جو ہے دوستی قائم نہ کرو، ان کو خفیہ باتیں جو ہے، خفیہ راز نہ دو ان کو، دشمنوں کو۔ لا یالونکم، نہیں وہ کمی کریں گے تمہارے ساتھ، خبالہ، برباد کرنے میں، خراب کرنے میں، کوئی کمی نہیں کریں گے۔ اگر تم نے ان کو اپنے راز بتا دیے تو تمہاری بربادی میں تو کوئی کمی نہیں کریں گے، کوئی لحاظ نہیں تمہارا کریں گے۔ بدو، وہ چاہتے ہیں، ما عنتم، جو تم مشکل میں پڑے رہو، قد بدت، تحقیق ظاہر ہو گیا ہے، البغضاء، حقیقی غصہ،
من افواہہم ان کے منہوں سے، وما تخفی صدورہم اور جو غصہ چھپاتے ہیں سینے ان کے، اکبر وہ اس سے زیادہ بڑا ہے۔ قد بینا تحقیق ہم نے کھول کر بیان کر دی لکم واسطے تمہارے الآیات یہ تمام آیتیں، ان کنتم اگر ہو تم تعقلون تم سمجھتے۔ ہاں انتم ہاں تم ایمان والو اولائے وہ لوگ ہو تحبون تم محبت کرتے ہو ہم ان کافروں سے۔ ایمان والو تم بھی بڑے عجیب ہی لوگ ہو، تم کافروں سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم اور نہیں وہ کافر محبت کرتے تم سے۔ وتؤمنون اور تم ایمان لاتے ہو بالکتاب ساتھ خاص کتاب آسمانی کتاب کے، کل ہی ساری کی ساری کے، تم اللہ کے ایک آسمانی قرآن کو مکمل طور پر مانتے ہو۔ پھر تم جو ہے کہاں سے تم نے یہ مسئلہ نکال لیا کافروں کے ساتھ دوستی کا؟ وَإِذَا لَقُوكُمْ اور جب ملتے ہیں کافر تم کو، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم کو۔ یہ منافقین کو بھی کافر ہی کہا اللہ نے، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، زبان پر ایمان اور دلوں میں کفر۔ فرمایا کہ وَإِذَا اور جس وقت خلو وہ علیحدہ ہوتے ہیں، عزو وہ کاٹتے ہیں علیکم اوپر تمہارے، یعنی خلاف تمہارے، الاناملہ حقیقی انگلیاں، من الغیظ حقیقی غصے سے۔ جب تم سے علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کے دلوں میں اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ تمہیں جو ہے زندہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں، وہ اپنی انگلیوں کاٹتے ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کیوں نہیں کیا، مارا کیوں نہیں ہم نے مسلمانوں کو۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موتو مر جاؤ بے غیظکم ساتھ اپنے غصے کے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ علیم بہت زیادہ جاننے والا بذات ساتھ باتوں الصدور تمام سینوں کی۔ ان تمسسکم اگر چھوئے تم کو حسنۃ کوئی بھلائی، اچھائی، نیکی، خوشی، کامیابی، تسوہم بری لگتی ہے ان کافروں کو۔ وَإِن تُصِبْكُمْ اگر پہنچے تم کو سیئۃ کوئی برائی، کوئی نقصان، کوئی پریشانی، کوئی شکست، یفرحوا وہ کافر خوش ہو جاتے ہیں بہا ساتھ اس برائی کے، تکلیف کے۔ وَإِن تَصْبِرُوا اگر تم صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا پرہیزگار رہو گے، لا یضرکم نہیں نقصان پہنچا سکیں گے تم کو کیدہم ان کی تدبیریں، شیئا کچھ بھی۔ ایمان والو اگر تم ڈٹے رہو گے صبر کے ساتھ، ان کے مقابلے میں صبر کرو گے اور جو ہے تم پرہیزگار رہو گے، ایمان میں کوئی خلل نہ آنے دینا، خوف کا، ڈر کا، یہ وہ۔ فرمایا اگر تم پرہیزگار رہو گے اور صبر کرو گے، ان کی تدبیریں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں محیط گھیرنے والا۔ ان کے عملوں کو اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کے ذریعے تمہیں انہیں گھیر کر جہنم میں لے جائے گا۔ دنیا میں انہوں نے بدماشیاں کر دی کوئی بات نہیں، لیکن جائیں گے وہ جہنم، انجام ان کا جہنم ہے۔ صدق اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔